الرحیم۔ فرمایا کہ جو مصیبت کسی گناہ کی سزا میں پہنچتی ہے اس میں پریشانی محسوس ہوا کرتی ہے، اور جو رفع درجات کے لیے ہوتی ہے اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس مصیبت اور ابتلا میں پریشانی رہے، پریشان رہے، یہ علامت ہے کہ کسی معصیت ہے کی وجہ سے ہے، گناہ کی نحوست ہے۔ اور جس میں پریشانی نہ رہے اور ابتلا ہو تو سمجھ لے اس سے درجات بلند ہو رہے۔ ابتلا تو دنیا میں سبھی پہ ہوتا ہے، بہت بہت اللہ کے پیاروں پر بھی ہوتا ہے۔ دنیا نا ہر آدمی پر ابتلا ہے، کسی نہ کسی درجے کی چیز ایسی ہے جو مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اس ابتلا میں سیزن لگتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، کمائی زیادہ ہوتی ہے، اجر زیادہ ملتا ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ حالات تو سبھی پہ آتے ہیں، تھوڑے یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مصیبت کسی گناہ کی سزا میں پہنچتی ہے اس میں پریشانی محسوس ہوا کرتی ہے، اور جو رفع درجات کے لیے ہوتی ہے اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ اب جو کچھ مصیبت میں ملتا ہے درجات کی بلندی، وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتا، وہ حصہ اسی میں ملتا ہے۔ فرمایا جب مصیبت اور بلا نہ ہو تو اجر حاصل کرنے کے لیے صرف یہ بھی کافی ہے کہ یہ ارادہ رکھے کہ بلا اور اس مصیبت کے وقت صبر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی صبر کریں گے تب بھی اس کو تکلیف کا اور جسے کہیں کہ آزمائش کا ثواب مل جائے گا، تب بھی اجر مل جائے گا۔ مسلمان کو کھیتی کی پالا پڑنے سے کامل طور پہ نقصان نہیں ہوتا۔ مسلمان کی کھیتی پہ اگر برف گر پڑے، پالا پڑ جائے تو نقصان نہیں ہوتا، گو کھیتی ساری برباد ہو جائے، مگر اسی مصیبت سے اجر صبر بڑھ جائے گا، اور آخرت میں جو ثواب اس کے بدلے میں ملے گا وہ اس کھیتی سے لاکھ درجے افضل ہوگا۔ تو مسلمان کا مصیبت میں بھی خسارہ نہیں ہے، مسلمان کا مصیبت میں بھی خسارہ نہیں ہے اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف اور آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ مصیبت بھی حقیقت میں اس کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کا یہ اثر ہوگا کہ فقدان اسباب میں بھی ایک سبب راحت کا موجود رہے گا۔ اگر اللہ سے تعلق بڑھ جائے تو اسباب راحت نہ بھی ہوں تب بھی یہ اللہ کا تعلق راحت کا بہت بڑا سبب بن جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اس کا یہ اثر ہوگا کہ اسباب کے نہ ہوتے بھی ایک سبب راحت موجود رہے گا، وہ کیا؟ اللہ سے تعلق۔ کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب اور حکیم سمجھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر کسی حالت میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے بارے میں اس کا ایک ذہن ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، دوسرا ذہن ہے مہربان بھی ہے، اور وہ انگلی کاٹ رہے ہیں لیکن کیا کریں؟ بہت شکریہ، آپ نے میری انگلی آپریشن کا وقت فلاں سے پہلے دے دیا، بڑا مہربانی، شکریہ ادا کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں ذہن ہے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا شفیق اور مہربان ہے، حالانکہ جسم کا ایک حصہ کاٹ لیا، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، فیس بھی ادا کر رہا ہے۔ ہاں بھائی، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آتی ہے کیونکہ اللہ کو حکیم بھی سمجھتا ہے، علیم بھی سمجھتا ہے، تو پھر بے صبری نہیں کرتا، کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کوئی اجنبی آدمی، ڈاکٹر صاحب نہیں، کوئی اجنبی آدمی سوئی بھی چبو جائے غصہ آتا ہے، کیوں سوئی چبو بھائی؟
کوئی اجنبی آدمی سوئی بھی چبو دے لڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جانتا نہیں ہے نا. تو اگر اللہ سے تعلق اور پہچان نہ ہو تو ذرا سی حالت بدل جائے ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، بے صبری کرنا شروع کر دیتا ہے. پہچان کا جو نہیں ہے، اور جسے پہچانتا ہے وہ پیٹ کاٹ دے تب بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. جانتا ہے نا حکیم ہے، مہربان ہے، ماہر ہے اپنے فن میں، اچھا ہی کرے گا، مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ایسے جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی تکلیف اور آزمائش آتی ہے تو پھر آدمی نہ شکر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے کہ حکیم میں کوئی بھلا ہی ہوگا، اس میں میرے لیے، اس میں کوئی میرے لیے خیر ہی ہوگی، کچھ اچھا ہی ہوگا میرے لیے. تو اللہ سے تعلق ایک بہت بڑا سبب ہے راحت کا، بہت بڑا سبب کہ عین آزمائش میں بھی، عین تکلیف کے اندر بھی اس کے پاس ایک راحت کا بہت بڑا سامان موجود ہے، راحت سے رہے گا. فرمایا حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ نفس مصیبت سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، صبر کا اجر الگ ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بلند مراتب نصیب ہوئے، اس کی تو وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ قیود اور حدود کا حق ادا کیا. اس پر بلائیں گزری جن کو دوسرا برداشت نہیں کر سکتا. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ان کی زندگی کی آزمائشیں، ان کی زندگی کی آزمائشیں ہیں، جس کی بدولت اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے نے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا. مصائب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو من جانب اللہ نازل ہوتے ہیں جس میں بندے کے کسب کو بالکل دخل نہیں، یعنی کچھ مصائب حالات ایسے ہیں کہ بندے کا اس میں اختیار ہی نہیں ہے. بیمار ہو گیا، بیٹا دنیا سے چلا گیا، بیٹی کو اللہ نے لے لیا، انسان کے اختیار میں نہیں نا. کوئی معذور پیدا ہو گیا، یہ تو اختیار میں نہیں ہے. تو کچھ حالات ایسے ہیں جن میں انسان کا بالکل دخل ہی نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، بلکہ اس کا منشا محض مشیت خداوندی ہے. اس قسم کے مسائل تو واقعی اہل محبت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے. جنہیں اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان پر جب یہ حالات آتے ہیں جو غیر اختیاری ہیں، اس سے تو واقعتاً ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. ایک وہ مصائب ہوتے ہیں جو بندے پر اس کے کسب اور اختیار سے آتے ہیں. اس قسم کے مصائب درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں بنتے. ہاں، اپنی ان غلطیوں پر، ان کوتاہیوں پر، ان گناہوں پر قابو پا لے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مصائب بھی اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائیں گے. غیر اختیاری مصائب آ گئے اور اللہ سے تعلق ہے، درجات کی بلندی یقینی ہے. اور اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے کسی عمل کا ریئیکشن ہے، اس کی سزا مل رہی ہے، پھر اس پہ توبہ اور ندامت ہو گئی، پھر بھی بات بن جائے گی، پھر بھی بات بن جائے گی. اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو مصائب اور تکالیف دے کر اس کا میل صاف کرتے ہیں. یعنی وساوس معاصی سے جو غفلت قلب پیدا ہوتی ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں. یہ تو آخرت کی بھلائی ہوئی. اور دنیا کی بھلائی یہ ہوتی ہے کہ مصائب اور تکالیف سے انسان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی چیز، کسی چیز میں کوئی چیز بھی نا حکمت سے خالی نہیں. شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کے لیے یہ نسیان بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. نسیان، بھول. فرمایا اگر یہ نسیان نہ ہوتا تو اس کے مرنے والا اسے ہمیشہ یاد رہے، زندگی کیسے ہو جاتی.
کوئی مر گیا، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، اگر یہ نسیان نہ ہوتا تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. تو یہ نسیان بھی بڑی نعمت ہے کہ بھائی بھول گیا، پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا. تو یہ مصائب بھی رحمت بن سکتے ہیں، یہ بھی رحمت بن سکتے ہیں. ہاں، دل کی گندگیاں، غفلتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اخلاق درست ہو جاتے ہیں. جو گردن تنی ہوئی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، ہاں، دوسروں کی حقارت کرتا ہے، اخلاق درست ہوتے ہیں. آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، کتنا بے بس ہے، کتنا محتاج ہے، کتنا فقیر ہے، پتہ چل جاتا ہے. فرمایا اس سے اخلاق درست ہوتے ہیں. اخلاق کی درستی سے بہت راحت ملتی ہے، کیونکہ بدخلق سے سب کو وحشت ہوتی ہے، لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں. نیز اس کے یعنی اہل مصیبت کے دل پر دنیا کی حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں، دنیا دل لگانے کی چیز نہیں. اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.